جو شخص ہر نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس عمل کو ایک بار ضرور آزما لیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو اور ماہانہ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کمائے اور زندگی کی ہر آسائش، ہر نعمت، ہر دولت اس کے پاس ہو، تو ہر نماز کے بعد کیا جانے والا یہ خاص عمل ضرور کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، مقروض ہے، چاہے اس پر لاکھوں کا قرض ہے یا کروڑوں کا، اگر وہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اس کا سارا قرض اتر جائے گا، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اس کے پاس بے بہا دولت آتی ہے اور اتنی دولت آتی ہے کہ جیسے اونچائی سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے۔ اور اس تسبیح کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خاص عمل ہے، اور اس خاص عمل کو صحابہ کرام نے بھی کیا اور اولیاء کرام نے بھی کیا۔ اور جب بھی اولیاء کرام کی مجالس میں کوئی ایسا شخص آتا جو کہ غربت کی وجہ سے پریشان ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو اور فاقوں سے زندگی بسر کر رہا ہو، یا کوئی ایسا شخص آتا جو کچھ کہتا کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے پاس کوئی کام نہیں اور میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالوں، تو اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بتائے ہوئے خاص تسبیح بتاتے اور اس کو پڑھنے کا کہہ دیتے۔ ناظرین، اگر آپ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، نوکری نہیں ہے، یا پھر تنخواہ کم ہے، یا آپ کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، گھر میں فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، بے اولادی ہے، یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، نا اتفاقی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے دوریاں آ چکی ہیں، یا آپ بے جا مقدمے کا شکار ہیں، آپ پر بہت سا قرض ہے، یا زندگی کے کسی ایسے مسئلے میں الجھ چکے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس مسئلے سے کیسے نکلا جائے، اور آپ اپنا نام خصوصی دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں، تو کمنٹس میں اپنا نام لیں، اپنے ملک کے شہر کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین کے صدقے آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ ناظرین جی، ایک ایسا عمل ہے جس سے قسمت بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے، قسمت پر لگے تالے کھل جاتے ہیں اور نصیب چمک اٹھتا ہے۔ اور یہ تسبیح ایسی ہے کہ اپنے رب سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اور اگر کوئی بھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک سے مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، جس کے اس عمل کو کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور چاہے اس پر لاکھوں کا قرض ہے یا کروڑوں کا، اور بہت ہی غربت اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ شخص بھی اس عمل کو کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی زندگی چند لمحوں میں بدل جائے گی، کیونکہ یہ عمل صحابہ کرام، اولیاء کرام کا آزمایا ہوا 100% مجرب عمل ہے۔ جسے کسی نے بھی اس خاص عمل کو کیا تو اس کی زندگی لمحوں میں بدل جائے گی، کیونکہ سویا ہوا نصیب دنوں یا مہینوں میں نہیں جاگتا، بلکہ صرف ایک خاص لمحے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بس وہ ایک خاص لمحہ جس شخص کو نصیب ہو جائے تو اللہ پاک کو اپنے بندے کی خالص نیت اور پڑھنا پسند آ جائے، مانگنا پسند آ جائے، اور اس شخص کا رونا، گر گرانا، گریہ زاری کرتے رہنا، مانگنا پسند آ جائے، تو ایک لمحے میں تقدیر بدل جاتی ہے اور سویا ہوا نصیب جاگ اٹھتا ہے، اور وہ شخص قسمت کا غنی بن جاتا ہے۔ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح ہی ایسی ہے کہ جو بھی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ تو پھر رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا، جو تو چاہے گا تجھے عطا کیا جائے گا، کیونکہ اس عمل سے کبھی کسی کو مایوسی نہیں ہوئی۔ جو بھی شخص اس عمل کو کرتا ہے وہ حفاظت کے دائرے میں رہتا ہے، وہ رحمت کے دائرے میں رہتا ہے، اور اس پر رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور مہربانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ نظر بد
حادثین کے حسد اور شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور ایسی بری نظریں جو کہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں اور یہاں تک کہ قبر تک پہنچا دیتی ہیں، ان سب بری نظروں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر یہ عمل آپ خود بھی کرنا شروع کر دیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتاتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں، تو آپ اور آپ کی نسلیں کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گی، اور اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور مہنگائی کے دور میں ہر شخص جہاں تنگ دستی کا شکار ہے، تو اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو کھلائے گا اور اتنا رزق دے گا کہ آپ سنبھال نہ سکیں گے، اور اتنی دولت دے گا کہ آپ گن نہ سکیں گے۔ اور آپ نے اس عمل کو، اس تسبیح کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ، یقین کامل اور تڑپ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو آپ نے دعا پڑھنی نہیں بلکہ مانگنی ہے۔ دعا آپ کے دل سے نکلے، کیونکہ جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ عرش پر جاتی ہے۔ سسکیوں کے ساتھ، روتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، بیکاری بن کر، سوالی بن کر اپنے رب سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس تسبیح کو نوٹ کر لیں، چاہے تو آپ سکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو یہ تسبیح یاد رہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں نماز ادا کریں، کسی ایسی جگہ جہاں پر کوئی نہ ہو اور کسی قسم کا شور نہ ہو۔ اور تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، قرض سے نجات چاہیے، اولاد چاہیے، کچھ بھی چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 100 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اس درود پاک کی فضیلت باقاعدہ احادیث میں موجود ہے، اور یہ درود پاک خاص رزق میں برکت اور وسعت کے لیے ہے۔ جس شخص کو بے بہا دولت چاہیے، اتنی دولت کہ وہ گن نہ سکے، اتنی دولت کہ اس کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں، اور وہ اربوں خربوں روپے میں کھیلے، تو روزانہ ہر نماز کے بعد اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ تو درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس طرح آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے روتے ہوئے، گر گراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔